السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عزیز بھائیو، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور پھلوں اور مالوں اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ ایسے حالات میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ طریقہ ہے کہ کبھی کسی پر مصیبت اور پریشانی اور کبھی کسی پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن ہم ان کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، موجودہ جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آئے روز ہم خبریں بھی سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی وہ مصیبت کے اندر ہیں، سیلاب کی زد میں ہیں، گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھر وہ گر چکے ہیں، ان کے مویشی، ان کی فصلیں وہ تباہ ہو چکی ہیں، اور کئی ایک کے تو بچے بھی سیلاب کے اندر بہہ چکے ہیں۔ بڑی ہی مصیبت اور پریشانی کے اندر، آزمائش کے اندر ہیں۔ ایسے حالات کے اندر جو لوگ خوشحالی کے اندر ہیں، آسانی کے اندر ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، ان کی تکالیف کو اپنی تکالیف سمجھیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال آپس کے اندر تم ایسے دیکھو گے، ان کا آپس کے اندر رحم اور ترس کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ بھائی چارے کا اس کا رویہ جو اختیار کرنا ہے، اس کے اندر وہ ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں ہو تو سارے کا سارا جسم وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اور سارے کا سارا جسم بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جب ہم ان اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشانی اور تکلیف کے اندر دیکھتے ہیں تو کیا ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بے چین ہو جائیں، ہماری نیندیں اڑ جائیں، اور ہم ان کی مدد کے لیے تڑپ اٹھیں کہ ہم کس طریقے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں؟ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں سب کو مبارک ہو کہ ہم مومن ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ مومنین تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کی تکلیف کے ساتھ تڑپ اٹھتے ہیں، اس کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنا، اس کی مشکل کو آسان کرنا، یہ بڑا ہی فضیلت والا کام ہے، بہت ہی اجر کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی پریشانی، دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی جو پریشانیاں ہوں گی قیامت کے دن کی، ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ اور جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔
میرے محترم بھائیوں، بڑی ہی فضیلت والا کام ہے مخلوق میں سے کسی کی بھی خدمت کرنا، کسی کی بھی حاجت کو پورا کرنا، کسی کی بھی پریشانی کا خیال کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کی بھی حاجت کو پورا کرنا، یہ بڑا ہی فضیلت والا کام ہے۔ جائے کہ کسی انسان کی تکلیف کو دور کرنا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص تھا جو کسی رستے پر جا رہا تھا، اس کو بڑی شدید پیاس لگی، ایک کنویں کے اندر اترا اور اس نے پانی پیا۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا وہ پیاس کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ شاید کہ اس کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی۔ وہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے موزے کے اندر پانی بھرا اور منہ میں پکڑ کر وہ باہر آیا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ تو ایک مخلوق میں سے جسے ہم بالکل کم تر اور ذلیل ترین سمجھتے ہیں، ایک کتا، اس کی جو پیاس تھی اس کو دور کرنے کے اندر اس شخص نے کوشش کی، اس کا خیال کیا، اس پر ترس کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اس قدردانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ ارشاد فرمایا، تو ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر ایسی مخلوق کہ جس کا جگر زندہ ہے، اس کی جو خدمت کرنی ہے، اس کا جو خیال کرنا ہے، اس پر ترس کھانا ہے، اس میں اجر ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آج ہمارے مسلمان بھائی، انسان اشرف المخلوقات، وہ مصیبت اور پریشانی کے اندر ہیں، کھلے آسمان تلے وہ بزرگ، وہ بچے، وہ عورتیں اور وہ لوگ ہماری امداد کے منتظر ہیں کہ کب ہمارے جو خوشحال بھائی ہیں وہ ہماری مدد کو آئیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم ان کی مدد کے لیے سوچیں اور جس قدر ہم سے ہو سکے ہم ان کا تعاون کریں، وہ نقدی کی شکل میں ہو، وہ سامان کی صورت میں ہو، وہ رہائشی خیموں کی صورت میں ہو کہ ان کو چھت مہیا کی جائے، اور ان کے مکانوں کی تعمیرات کی صورت میں ہو۔ ہم ان کے لیے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، تو یقیناً یہی چیز یہ ہمارے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا درد اپنا درد سمجھیں۔ اور یہ تو کسی کی خدمت کرنا ہے، صرف کسی کا خیال کرتے ہوئے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، راستے کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی تھی، تو اس نے اس غرض سے کہ یہ کسی کو تکلیف نہ دے تو اس نے اس کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، حالات بڑے سخت ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بڑی تکلیف کے اندر ہیں، تو ہمیں جس قدر ہو سکے، ہم جس قدر اپنے گھرانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے حالات کے اندر ہیں کہ وہ اپنے گھرانے کے ساتھ ساتھ 1 2 3 4 لوگوں کے کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں، ان کے پہننے کا بندوبست کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی سر چھپانے کے لیے کوئی انتظام کر سکتے ہیں خیمے کی شکل میں، ان کے گھروں کی تعمیر کی شکل میں۔ تو آئیے آگے بڑھیے اور اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کیجیے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ پھیرتے رہتے ہیں، ہو نہ ہو کہ کل ہمارے ساتھ ایسے حالات بن جائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس کا خیال کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کو مصیبت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور ان کی جتنی ہو سکے ہم نے مدد کرنی ہے اور ان کا تعاون کرنا ہے، اور یہی چیز ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کریں، جس قدر ہو سکے ہم ان کا تعاون کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت اور ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور اپنی طرف سے ان کے تعاون کا بندوبست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔